بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے موقع پر ہدی کا انتظام کیا تھا، اور ہدی سے مراد وہ جانور ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ منی میں جن کو قربان کیا جاتا ہے حج تمتع اور حج قران کی صورت میں۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر جو آپ قربانی کرتے تھے، اور تیسری چیز ہے عقیقہ جس میں قربانی کی جاتی ہے اور بچے یا بچی کی پیدائش پر یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے وہ ہدی کا ذکر کیا ہے، اور ہدی سے مراد یہی ہوتی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ قربانی، وہ جانور جو کہ حاجی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور جیسے کہ اس وقت کا طریقہ تھا کہ جو بھی حج کے لیے آتا تھا تو وہ اپنے ساتھ قربانیاں لے کر آتا تھا، اپنے جانور ساتھ لے کر آتا تھا، اور ان کو پھر وہاں پہ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر اس دن ان کو قربان کیا جاتا تھا۔ اور دوسری چیز ہے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، اور تیسرا وہ عقیقہ ہے۔ یہ تین طرح کی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قربانیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنم کی بھی، غنم یعنی بکری کی قربانی کی، اور اونٹ کو بھی آپ لے کر گئے اور اس کو قربان کیا، اور آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی۔ تو آپ نے وہاں پر بھی مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کی قربانیاں کی ہیں، عمرے میں بھی ہیں، حج میں بھی ہیں۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ وہ جو جانور ساتھ لے جاتے تھے اس کے دو اور اس کے ساتھ طریقے ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو قلادہ کہا جاتا ہے، اور کہ ان کے گلے میں کوئی چیز ڈال دی جائے جس سے معلوم یہ ہو کہ یہ جانور حرم کے لیے ہے اور وہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا تھا جس کو اشعار کہتے ہیں۔ اشعار سے مراد یہ ہوتا تھا خاص طور پہ اونٹ کے بڑے جانوروں کے لیے کہ اس کے جو دائیں جانب، دائیں پہلو پہ یا دائیں اس کے کوہان پر، اور وہاں پہ ایک نشان لگا کے چھری سے، چاقو سے، کسی چیز سے، تاکہ خون بہہ جائے اس کا وہاں سے، اور یہ اشعار ہوتا تھا۔ تو جہاں تک کہ بکریوں کا تعلق ہے، چھوٹے جانور ہیں، اس کے لیے تو اس طرح نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کا نشان لگایا جائے، بلکہ اس کے لیے تو صرف اس کے گلے میں اس قسم کی کوئی چیز ڈال دی جاتی تھی جو اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور قربانی کے لیے اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ مدینے میں ہوتے تھے اور پھر آپ بھیجتے تھے قربانی وہاں پر ذبح کرنے کے لیے، تو اس میں بھی، اور آپ احرام میں نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی آپ پر کوئی چیز حرام ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ تو احرام کی صورت میں ہی چیزیں حرام ہوتی ہیں جب آدمی عمرے یا حج کا احرام باندھ کر جائے۔ اور جب آپ کوئی قربانی بھیجتے تھے یا کوئی اس طرح کا جانور، تو اس میں سے اگر کوئی ایسا جانور ہوتا جو کہ بہت ہی لاغر ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہو گیا ہے، تو پھر اس کا حکم یہی تھا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، اور پھر اس کے جو خون میں اس کے اوپر ایک وہ چپل سے خون میں بھگو کر وہ اس کے جسم پہ لگا دیا جائے، ایک طرح سے نشان لگا دیا جائے، اور پھر اس میں سے خود نہیں کھاتے تھے، اور نہ ہی وہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ لوگ ساتھ جا رہے ہیں، وہ کھاتے تھے، بلکہ اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس طرح کے جانوروں کے لیے جو کہ اس قابل نہیں رہتے تھے کہ وہ سفر میں جا سکیں۔ اور اسی طرح آپ نے قربانی میں خاص طور پر اس میں بھی اگر کوئی جب بڑا جانور ہے تو اس میں 7 لوگوں کو شریک کیا ہے، جیسے کہ اونٹ ہے، اور اسی طرح گائے میں بھی 7 جانوروں کی شرکت کی ہے۔ اور جو قربانی لے کر جا رہا ہوتا تھا وہ جانور ہدی جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کو اجازت تھی کہ وہ اس کے اوپر سواری کر سکتا ہے، بلکہ آپ نے اسے کہا کہ وہ سواری کرے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ خالی سواری چلی جا رہی ہے یا جانور چلا جا رہا ہے اور وہ پیدل چل رہا ہے، بلکہ اسے یہاں تک کہ اگر اور کوئی اس کو سواری مل جائے تو ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ اگر اونٹنی ہے اور دودھ ہے تو اگر اس کے بچوں سے دودھ بچ جاتا ہے تو وہ دودھ بھی اس کا پیا جا سکتا ہے۔
اور پھر اونٹ کے بارے میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ اس کو نہر کیا کرتے تھے اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس کے جو بایاں پاؤں ہے اس کو باندھ دیا جاتا تھا اور وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کے اس کے نہر میں یہاں پہ اس کی جو گلے میں وہاں پر اس کو مارا جاتا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنی جو بھی قربانی ہوتی تھی خود اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کرنا چاہتے تھے، یا کسی سے کہہ دیتے، یہ بھی ہوا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے یہ قربانی کر دے، ذبح کر دے۔ جیسے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ کچھ آپ نے خود ذبح کی یہ اونٹنیاں یا جانور، اور باقی کو حضرت علی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ اس کو قربان کر دیں۔ اور اگر چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، دمبا ہے، مینڈھا ہے، تو اس میں بھی پھر آپ اس کو خود ہی ذبح کیا کرتے تھے کہ اس کے جسم پر پاؤں رکھ کے اور پھر اس کی گردن کے اوپر چھری پھیر دی بسم اللہ پڑھ کے۔ اور اسی طرح آپ نے منی میں بھی اسی طرح کا قربانی کی تھی اور نحر بھی کیا تھا، اور خود آپ نے فرمایا تھا کہ ان فجاج مکہ کلھا منحر، کہ مکے کی تمام جو گلیاں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ نہر اس میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ جائز قرار دیا، ان کو اجازت دی کہ وہ اپنی ان قربانیوں سے اپنی ہدی سے کھا سکتے ہیں، اس میں سے گوشت لے سکتے ہیں اور اس میں سے پھر وہ رکھ بھی سکتے ہیں، یہ بھی اجازت دی۔ پہلے آپ نے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زائد جو ہے وہ گوشت کو نہ رکھا جائے، تو ظاہر ہے وہ تو اسی لیے کہ جو بیچارے غریب لوگ آتے تھے باہر سے، آس پاس کے علاقوں سے، دیہاتی، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کو بھی گوشت ملے۔ اب ہر شخص اگر گوشت اپنے پاس رکھ لے گا، جیسے آج کل کے دور میں لوگ کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان غریبوں کو کیا ملے گا، تو اسی لیے پھر آپ نے منع کیا تھا کہ کوئی نہ رکھے 3 دن سے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اجازت دے دی تھی کہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے قربانی کی تو آپ نے فرمایا کہ اے ثوبان، ہمیں اس بکری کے گوشت سے کوئی چیز جو ہے وہ تیار کرو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ پھر مدینہ تک پہنچے تھے تو راستے میں بھی پھر میں آپ کو اسی گوشت سے ہی آپ کے لیے کھانا تیار کرتا رہا۔ اور اسی طرح دوسری روایات بھی آتی ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کو تقسیم بھی کیا جائے، اسی گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور یہ بھی اس کی بھی جائز قرار دیا۔ اور جہاں تک کہ عمرے میں ہے، عمرے میں یہ تھا کہ اس لیے کہ اس وقت بھی جانور ساتھ لے جایا کرتے تھے عمرے پہ جانے والے، تو مروہ کے مقام پر کہ وہاں پہ قربان کی جاتی تھی، اور باقی جسے حج کی ہیں قربانیاں سب تمتع اور قران کی، وہ سب منی میں قربان کی جاتی تھی، وہیں پہ ان کو قربانی دی جاتی تھی۔ اور جہاں یہ تو وہ ہو گیا ہدی کے معاملے میں، اب آئیے اضحیہ یا قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی ترک نہیں کی، ہمیشہ آپ نے جتنا عرصہ آپ رہے آپ نے قربانی کی ہے، اور پھر آپ 2 مینڈے لے کر ان کی قربانی کیا کرتے تھے، عید کی نماز کے بعد ان کی قربانی ہوتی تھی۔ اور آپ نے کہا تھا کہ جس نے بھی نماز سے پہلے قربانی کی ہے تو وہ پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو وہ گوشت ہے جس نے اپنے گھر والوں کے لیے بنا لیا، قربانی کر لی، وہ کھائے اس کو، لیکن وہ شرعی طور پہ جس کو کہا گیا ہے وہ قربانی وہ نہیں ہے، وہ لازمی ہے کہ وہ نماز کے بعد کی جائے، اسی کے لیے آپ نے حکم دیا، اور یہی آپ نے امت کے لیے بھی فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیڑ میں سے بھی جیسے جذع کے بارے میں فرمایا، اور جذع کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے جس کے 6 مہینے ہو چکے ہوں، جس جانور کی عمر ہو چکی ہو اس کو قربان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جانور ہیں اس کے لیے الثنی کہا گیا، الثنی اور وہی مسنہ ہے۔ تو اونٹ میں جو ثنی ہے وہ ہے جو کہ 5 سال کی اس کی عمر ہو، اور جہاں تک کہ بکری اور گائے کا معاملہ ہے جس کی 2 سال عمر ہو، اور تیسرے سال میں وہ جا رہا ہو جانور،
تو اس کو ثنی کہا گیا ہے، تو وہ ہے گائے اور بکری کے لیے۔ اور جہاں تک کہ اس کے ایام کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا کہ کل ایام التشریق ذبح، کہ جتنے بھی ایام تشریق ہیں وہ سب وہ ذبح اس میں کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی عید کا دن اور اس کے بعد پھر 11، 12، 13 ذی الحجہ، اس طرح یہ 3 دن ہیں جو کہ اس میں ایام تشریق کے دن ہیں، ان کو بھی آپ نے اجازت دی کہ اس میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے 3 دن تک گوشت کو رکھنے سے منع فرمایا تھا، اس سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا، اور پھر آپ نے اس کو تاکہ وہ تقسیم ہو، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے وہ لوگ اس کو کھائیں، تو یہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی تھی۔ اور آپ کے یہ طریقہ بھی تھا کہ آپ جب بھی قربانی کی ارادہ ہوتا تھا اور پھر جو ذی الحجہ کے جو شروع کے ایام ہیں اس میں پھر آپ نے کہا کہ جس کا بھی یہ ارادہ ہو، نیت ہو، تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں۔ اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کے جانور کے لیے چاہتے تھے کہ اچھا جانور ہو، اچھی چیز ہو، اور ہر طرح کے عیوب سے بالکل پاک ہو، کوئی اس میں ایسی نقص یا عیب نہ ہو، اور تو وہ جانور اس قابل ہوگا کہ اس کو قربان کیا جائے۔ تو اسی لیے آپ نے جو ایسے جانور جس کا کوئی کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تو اسی لیے آپ نے کہا کہ خاص طور پہ آنکھ کو اور کان کو دیکھ لیا کرو، اور پھر اسی لیے صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس کے کان جو ہے وہ آگے سے کٹا ہوا ہے، یا اس کے پیچھے سے کان کٹا ہوا ہے، یا کان بالکل ہی بیچ میں سے پھاڑ دیا گیا، تو اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اور ایک اور آتا ہے کہ 4 کے بارے میں فرمائیں کہ 4 قسم کے جانور جو ہیں وہ قربانی ان کی جائز نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ ایسا جانور جس کی آنکھ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں اس کی سلامت نہیں ہیں، یا ایک آنکھ اس کی ختم ہو چکی ہے، اور یا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو کہ یہ بیمار ہے، یا ایسا لنگڑا جانور جس کی لنگڑاہٹ بالکل واضح ہو۔ اسی طرح وہ جانور بھی جو کہ چلنے سے معذور ہو، چل نہیں سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ اور عجفہ، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ بہت ہی کمزور جانور کہ جس میں کسی قسم کی کوئی بھی صلاحیت نہ ہو، چل نہ سکتا ہو، یا ویسے ہی اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس قابل نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تمام جانوروں کو کہا کہ وہ قربانی کے قابل نہیں ہے، کہ جس میں اس قسم کے عیوب جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ بھال کے، خاص طور پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آنکھیں ہیں، کان ہیں، ٹانگیں ہیں، ان سب کو اچھی طرح چیک کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے، اس کے بعد ہی اس کو قربانی کے لیے لایا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ وہیں عیدگاہ میں ہی وہیں پر ہی قربانی کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ ختم کرنے کے بعد ممبر سے اترے تو آپ کے لیے وہ مینڈھا لایا گیا، اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے اس کو ذبح کیا، کہا کہ بسم اللہ واللہ اکبر هذا عنی وعمن لم يضحی من امتی، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو کہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ذبح بھی کیا ہے اور نحر بھی کیا ہے، کوئی اونٹ ہے تو اس کو بھی وہیں پر ہی عیدگاہ میں ہی ان کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ اور ابو داؤد کی ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ آپ نے یوم النحر میں 2 مینڈھے جو سینگوں والے اور ان کے رنگ بھی کالے اور سفید رنگ والے، تو ان کو قبلہ رخ لٹا کر پھر آپ نے کہا کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای وماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک ان محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر، اور پھر آپ نے اس پہ گلے پہ چھری پھیر دی۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر ذبح کریں تو اچھی طرح ذبح کریں، جانور کو اس کو تکلیف نہ دیں۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز پر لکھ دیا ہے، حتیٰ کہ جانور پر بھی یہ احسان لکھ دیا گیا ہے
کہ اس کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، چھری کو پوری طرح تیار کر لیا جائے، اس کو تیز دھار ہو تاکہ وہ ایک دم ہی اس کی رگیں کٹ جائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی ہی چھری ہو بیکار جو کام ہی نہ کر سکے، جس سے اس کو تکلیف ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ایک بکری جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے اور اس کے گھر کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے، اور اس کی طرف سے ہے تو پورے خاندان جو کہ ایک ہی خاندان ہے تو اس کی طرف سے وہ ایک بکری کافی ہوگی. اور یہی فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی ہوتا تھا کہ ایک بکری ذبح کی جاتی تھی اور وہ گھر والے سب اسی میں سے کھاتے تھے، اسی میں سے کھلاتے تھے. تو اس سے معلوم یہی ہوا کہ الگ الگ نہیں ہے، صرف ایک گھر کی طرف سے، ایک خاندان کی طرف سے اگر وہ بکری ذبح کر دی جاتی ہے، ایک چھوٹا جانور تو کر دیا، وہ کافی ہوگا. اسی طرح اگر اس میں شراکت کی صورت میں ہے تو ایک حصہ وہ اس خاندان کی طرف سے کافی ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں عقیقے کی صورت میں، اور اس کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عقیقے کے حوالے سے تو آپ نے کہا کہ لا احب العقوق، تو آپ نے اس نام کو پسند نہیں کیا. اس میں عقوق کا لفظ آتا ہے. عقوق سے مراد ہوتی ہے نافرمانی ہے، بدسلوکی ہے، جیسے کہ حقوق الامہات فرمایا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کرنا، اسی سے عقیقہ ہے، اس لحاظ سے اس کو ناپسند کیا گیا. تو یہی پوچھا گیا کہ وہی جو بچے کی پیدائش پہ کیا جاتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی چاہتا ہے اس طرح اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے، اور اگر بیٹا ہے تو 2 جانور ذبح کرے، اور اگر بیٹی ہے تو 1 جانور ذبح کرے. اور یہی ثابت ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی. اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق رأسہ ویسمى، کہ اس طرح ہر بچہ جو ہے اپنے عقیقے سے بندھا ہوا ہوتا ہے اور 7ویں دن وہ عقیقہ کیا جائے، اس کی جانور ذبح کیا جائے، سر مڑوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. تو یہ آپ نے تعلیمات دی اس سلسلے میں. تو لہذا پھر یہ طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے، اور اس میں جو جاہلیت کی کچھ رسمیں تھیں کہ وہ خون جو ہے وہ بچے کے سر پہ لگایا جائے اور یہ کیا جائے، وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس کی نہیں کہی، یہ اسلام میں نہیں ہے. کچھ جاہلیت کی تھی، صرف وہی ہے جیسے کہ کہا گیا کہ. اور پھر بعض روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اس کا صدقہ کیا جائے، اس بالوں کے وزن کے مطابق جو ہے چاندی وہ صدقہ کی جائے. تو بعض روایات میں اس طرح آیا ہے، تو اس کو بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عقیقے کے سلسلے میں جو فرمایا ہے. اور اسی حوالے سے پھر وہ بچوں کے پیدائش اور اس موقع پر جو چیزیں ہیں اس کا بھی ذکر ساتھ ساتھ ہی ہم کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا عقیقہ ہو، 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، اور اسی طرح پھر وہ ختنے کا بھی سلسلہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو اس کا ختنہ ہوگا، اور 7ویں دن ہی پسند کیا گیا ہے کہ 7ویں دن ہی اس کا ختنہ کیا کر دیا جائے. اذان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، لیکن وہ احادیث اتنی مضبوط نہیں ہے. بہرحال اس کے ایک عمل چلا آ رہا ہے تو اس میں بھی اس کے مطابق کیا جا سکتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے. ناموں کا جو طریقہ ہے کہ نام، بچے کے نام رکھنے کے حوالے سے، تو اس میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کہ نام. اب لوگ جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یونیک قسم کا نام ہو، بہت ہی کسی کا نام ہو ہی نہیں، اور اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور وہ نام رکھ لیا جاتا ہے. کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کسی حور کا نام ہے، فرشتوں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے اور فلاں کا نام ہے، اس طرح کی جو نام رکھ لیے جاتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. نام وہ ہونے چاہیے جن کا مفہوم اچھا ہو، معنی اچھا ہو، اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر. اور اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام رکھے گئے محمد اور احمد، تو اسی میں آپ کے
میں ایک وہ شخصیت کا اس میں ایک پرتو نظر آتا ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے قابل ہیں، جو تعریف کرتے بھی ہیں اور ان کی تعریف ہوتی بھی ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ اس تعریف کے قابل بھی ہے۔ تو یہ اس طرح نام رکھنا جو کہ انسان کی شخصیت کا بھی مظہر ہو، وہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اخنا اسم عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک، اور سب سے جو ذلیل نام ہے اللہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو شہنشاہ کہے، شاہان شاہ یا شہنشاہ کہے، اور فرمائے کہ لا ملک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ تو یہ شہنشاہیت یا اس قسم کے نام رکھنا یہ غلط ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کا دعویٰ شامل ہو جاتا ہے۔ اور آپ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو محبوب نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ عبداللہ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کے ساتھ عبد کے ساتھ لگا کے، اور یہ بھی یاد رہے کہ پھر اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ عبد الرحمن کو رحمان 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 بنا دیں، یہ بھی غلط ہے، یہ اس نام کی توہین ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی ہیں، اگر عبد القدوس ہے تو قدوس قدوس کہہ رہے ہیں، عبد الملک ہے تو ملک کہہ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ نام ہے تو پورا نام لیں، جو خاص طور پہ یہ نام جہاں پہ عبد ساتھ ہوتا ہے۔ اور سچے ناموں میں فرمایا کہ حارث و حمام، اور برے نام جو ہیں اس میں حرب و مرہ، اس لیے کہ ان کے مفہوم اچھے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام کو یسار، رباح، نجیح اور افلح نام مت رکھو، تو اس لیے کہ تم یہ کہو گے کہ یسار ہے، رباح ہے، فلاح ہے، اگر نہیں ہے تو کہو گے نہیں ہے، تو یہ ایک نفی ہو جائے گی، ایک چیز جو اچھی چیز ہے اس کی نفی ہو جائے گی، تو لہذا وہی نام رکھنا چاہیے کہ جس میں اس قسم کے غلط مفہوم پیدا نہ ہو۔ تو اسی لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصیہ نام کی ایک خاتون تھی، اس کا نام بدل دیا، کہا کہ انتی جمیلہ، جمیلہ نام رکھتی۔ عاصیہ سے مراد ہے گناہ گار خاتون، تو یہ غلط بات ہے اس طرح کا نام رکھنا۔ لوگ بڑے فخر سے عاصی رکھتے ہیں، اپنا لقب رکھ رہے ہیں، اپنا نام رکھ رہے ہیں، یہ منع کیا ہے اس قسم کے ناموں سے کہ کیوں اپنے آپ کو گناہ گار ثابت کرتے ہو کہ میں گناہ گار ہوں۔ ٹھیک ہے گناہ گار ہے، لیکن اس طرح اپنے اوپر چسپاں کر لینا یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح زیادہ جس میں بہت ہی نیکی کا تصور ہو، اپنے آپ کو بہت ہی نیک پارسا ثابت کرنا ہو، جیسے ایک خاتون کا نام برہ تھا تو آپ نے اس کا نام جویریہ کر دیا، جویریہ نام رکھ دیا۔ اور اسی طرح حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو رکھنے سے منع فرمایا، یعنی برہ، اور یہ کہا کہ لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم۔ دیکھو اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو اس طرح پاک صاف مت ثابت کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے نیک لوگ کون ہیں، وہ جانتا ہے۔ اسی طرح اسرم نام تھا، کہ کوئی چیز کٹی ہوئی ہو، اس کا نام زرعہ رکھ دیا۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، ان کے دادا تھے حزن، حزن سے مراد ہی وہ غم ہے، افسوس ہے، تو ان کا نام بدلا تھا اور ان کو سہل کر دیا تھا کہ سہل نام رکھو۔ انہوں نے پسند نہیں کیا کہ سہل میں تو یہ ہے کہ وہ اس کو بہت ہی حقیر اور ذلیل سے مراد ہوتی ہے ہر چیز، اس میں انہوں نے اس کو نہیں لیا تھا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نام بدلے، عاص، عزیز، عطلہ، شیطان، حکم، غراب، حباب، شہاب، ان سب اس طرح کے نام جن کے مفہوم غلط تھے، اس کے بجائے ہشام نام رکھا ہے، حرب کا نام سلم رکھا، اور مضطجع کا نام منبعث، اور اس طرح کتنی ہی چیزیں جن کے نام چیزوں کے بھی، کوئی وادی ہے، کوئی علاقہ ہے، کوئی جگہ ہے، اس کا نام اس طرح مناسب نہیں ہے تو آپ نے اچھا نام اس کی جگہ رکھ دیا تاکہ زبان پر اچھے نام ہو، غلط نام کیوں زبانوں پر آئیں۔ اور اسی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ جہاں پہ بھی اس قسم کی کوئی عبارت ہو، کوئی نام ہو، کوئی خطاب ہو، اس اور اچھے نام کو پسند کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کہتے تھے اگر میرے پاس تم کسی کو بھیجتے ہو تو اچھے نام والے، اچھے چہرے والے شخص کو بھیجا کرو تاکہ اس سے
ایک اچھا تفاعل ہوتا ہے، تفاعل کی بات ہوتی ہے کہ ہم اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اچھا آدمی ہے تو اچھی بات بھی ہوگی۔ اور حدیبیہ کے موقع پر جب وہاں پر مکے والوں کی طرف سے جو ان کے نمائندہ آیا تھا سہیل ابن عمرو، تو آپ نے اس سے یہی اچھی فال نکالی کہ اب تمہارا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ تو سہولت سہیل سے لے کر آپ نے اس سہولت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس سے نیک فال لی تھی۔ اور اسی طرح جو جگہوں کے نام ہیں اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسے برے نام ہوتے تھے، اچھے نام نہیں ہوتے، اس کو بدل دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ کسی غزوے میں جا رہے تھے تو دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے کا موقع تھا، یہاں سے گزرنا تھا، تو آپ نے ان کا نام پوچھا تو کسی نے بتایا کہ فاوح و مخزی، نام اچھے نہیں تھے، آپ نے پھر وہاں سے نہیں گزرے، پھر آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح پھر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ناموں کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ اس طرح کے نام جو ہیں وہ جو کہ صحیح نہ ہوں تو ان کو پھر وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، یا پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے خوبصورت نام رکھے گئے محمد اور احمد، وہ اسی لیے کہ آپ کی جو اتنی قابل تعریف صفات تھیں، آپ قابل تعریف شخصیت تھے، اس کے لحاظ سے یہ بہترین نام تھے جو آپ کے لیے رکھے گئے۔ اور اسی طرح آپ نے بعض جو لوگ جس طرح جن کی صفات تھیں ان کے مطابق ہی ان کی کنیت رکھ دی، جیسے کہ عامر بن ہشام، اس کی کنیت تھی ابو الحکم، آپ نے کہا نہیں ابو جہل ہے یہ، اس کو پھر اب اس کی جہالت اور اس کی فرعونیت کی بنا پر اس کو ابو جہل کا نام دے دیا، وہ اسی کے قابل تھا۔ اور پھر آپ کے چچا عبد العزیٰ، اس کی آپ نے کنیت ابو لہب رکھی، اس لیے کہ اس کا ٹھکانہ وہی جہنم اور تھا، اسی کے قابل تھا۔ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کا نام یثرب تھا، تو آپ نے اس کا نام بھی بدل کے طیبہ رکھ دیا۔ طیبہ میں جو ایک طرح سے پاکیزگی کا معاملہ ہے اور اس کے پاک صاف ہونے کا، بہترین جگہ ہونے کا، تو وہ آپ نے اس کا نام رکھ کے اس کو طیبہ کر دیا، اور یا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، اور پھر المدینہ کہہ کے اس کو مخصوص کر دیا گیا کہ یہی وہ شہر ہے جو کہ المدینہ ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ بعض قبائل جو ہوتے تھے، عرب قبائل آتے تو ان کو جب دعوت توحید دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، تو ان کو بھی اچھے ناموں کی طرف ترغیب دیتے تھے۔ یا بنی عبداللہ ان اللہ قد حسن اسمکم و اسم ابیکم، کہ بنی عبداللہ تمہارا کتنا خوبصورت نام ہے، کتنا اچھا نام ہے، کتنا اچھا مفہوم ہے۔ تو اس طرح پھر ان کو توحید کی دعوت دی کہ پھر اس کے بندے بن جاؤ، پھر تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ اس طرح اس کو پھر ان کو کر دیا کہ وہ اس طرف آئے۔ تو یہ ناموں سے ہی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کے لیے موضوع اختیار کر لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے پھر ان سے بات کرتے تھے۔ اور اسی طرح جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ شہنشاہ جیسا نام آپ نے پسند نہیں کیا، اور اس طرح کے جو بھی نام ہیں، جیسے بات ہوئی تھی پرویز جیسا نام، وہ تو اس کا نام تھا کسریٰ کا، جو ایران کا بادشاہ تھا، مجوسی بادشاہ، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھاڑ ڈالا تھا، اور ہم اس کا نام رکھتے ہیں کہ نام ہو، انبیاء کرام کے نام ہو، ان کو دیکھیں اسی میں۔ اسی طرح قاضی القضات، یہ کہنا کہ اس لیے کہ قاضی القضات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، سارے فیصلے کا اس کی ہے، اسی طرح تو پھر وہ نہیں ہے۔ سید الناس، لوگوں کا سردار، سید الکل، ایسی بات کہنا کہ سب کا سردار، تمام لوگوں کا سردار، تو آپ نے جو کہا اپنے لیے بھی تو یہ استعمال کیا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم میں سب کا سردار میں ہوں گا اور اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا تھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے یا عام اپنے لیے کوئی نام اس قسم کے نام رکھے، تو وہ چیز جو ہے وہ آپ نے پسند نہیں کی ہے۔ تو اسی لیے پھر نام کا معاملہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اچھے نام ہوں جس میں صحابہ کرام کے نام ہیں، انبیاء کرام کے نام ہیں،
بچیاں ہوں تو صحابیات کے خوبصورت نام ہیں، اور ان کو لے کر اس ناموں کے ذریعے ہی سے پھر وہ ان کو پکارا جائے، تو کتنی اچھی بات ہے کہ اس قسم کے خوبصورت نام رکھے جائیں۔ کسی نام کو کم یا گھٹیا یا اثر کہ اس کو اثر ہوتا ہے، اگر کوئی نام بڑا بھاری ہوتا ہے، بڑا ہلکا ہوتا ہے، تو یہ تو خام خواہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اچھا نام ہونا چاہیے تاکہ اس کے اثرات ظاہر ہوں، اس کی شخصیت میں وہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بہت بھاری نام ہے اس کے ہلکا نام رکھیں، تو ایسا کوئی وہ تولا نہیں گیا کہیں پہ بھی کہ یہ کوئی بھاری ہو جائے گا اور یہ ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح کنیت کا معاملہ ہے۔ کنیت سے مراد ہے کہ ابو، اس قسم کے الفاظ کے ساتھ کوئی نام رکھا جائے۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو یحییٰ کنیت رکھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو تراب، پھر ان کی کنیت ابو الحسن یہ تھی، اور وہ بہت پسند کیا کرتے تھے۔ تو انس بن مالک کے ایک بھائی تھے چھوٹے، ان کو آپ نے ابو عمیر کہا۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا بیٹا ہے تو اس کے نام سے کنیت رکھ دیتے تھے جو جیسے بڑا بیٹا ہو، اور اسی طرح کئی جن کے بچے نہیں بھی ہوتے تھے، اولاد نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی کنیت رکھ دیا کرتے تھے۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام عبداللہ کہلاتی تھی، حالانکہ ان کی اولاد نہیں تھی، ام عبداللہ تھی۔ تو اور خاص طور پر آپ نے منع کیا تھا کہ آپ کی کنیت کو استعمال نہ کیا جائے، تو اسی لیے آپ نے کہا کہ میرا نام تو رکھ سکتے ہو لیکن میری کنیت مت رکھو۔ وہ اسی لیے کہ وہاں پہ جو عربوں کا جو طریقہ ہے اور آج تک ہے کہ وہ نام سے پکارنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں بلکہ کنیت سے پکارتے ہیں۔ کنیت سے پکارنا یہ ان کے ہاں عزت دینا ہے اس شخص کو۔ تو اگر کوئی پکارے گا ابو القاسم تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے اور ہوا بھی اس طرح، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تو اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو نہیں پکارا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو میری کنیت مت استعمال کرو۔ تو یہ خاص طور پہ آپ کی کنیت آپ کے جو بڑے صاحبزادے تھے قاسم ان کے نام پر تھی، لیکن آپ نے اس سے منع فرمایا تھا۔ تو بعد میں رکھی جا سکتی ہے جبکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ابو عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، تو ابو عیسیٰ کہہ کے عیسیٰ کے باپ کی کنیت رکھنا تو کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بہرحال اس کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح جیسے صحابیات کا میں نے بتایا آپ کو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی، اسی طرح ام حبیبہ تھیں، ام سلمہ تھیں آپ کے ازواج مطہرات میں سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو کہ روزمرہ کے استعمال کے الفاظ ہیں، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک نیا تصور دیا، اور اس میں بھی کہا کہ اچھی بات استعمال کرو اور اچھے الفاظ استعمال کرو۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ عنب انگور کو کرم کہا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ الکرم قلب المؤمن، کرم تو مومن کا دل ہے، کہ بہت ہی کشادہ ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، اس کو ایک پھل کے نام پہ اس کو رکھنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس کو کہا کہ عنب ہی رکھو جو کہ اس کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح اور دوسرے نام بھی اس قسم کے جو بھی تھے ان میں اب آپ نے عشاء کے حوالے سے جو نام تھا عتمہ، جو کہ پرانا چلا آ رہا تھا اس وقت کے لحاظ سے کہ وہ جو وقت ہے اس کو عتمہ کہا جاتا تھا، تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو دیہاتی ہیں، بدو ہیں، یہ تمہاری نماز کے نام پر کہیں تم پر غالب نہ آ جائیں، وہ تو عشاء ہے، عشاء کا وقت ہے، تو نیا تصور دے دیا گیا، نیا نام دے دیا گیا، عشاء کا نام اس کو دے دیا گیا، تو اسی لیے فرمایا کہ وہ عتمہ کہتے ہیں تو وہ مت کہو۔ اور پھر آپ نے خود استعمال بھی کیا ہے، لیکن وہ اس کے لحاظ سے کہ صرف بتانے کے لیے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ جان لیں کہ عتمہ اور صبح میں کیا ہے، کتنا اجر ہے، تو وہ آئیں، چاہے اس کے لیے گھسٹتے ہوئے آنا پڑے تو وہ آئیں اور مسجد میں یہ نمازیں ادا کریں۔ تو لہذا اصل تو یہی ہے کہ جو نام رکھ دیے گئے ہیں اسلام میں نمازوں کے ہیں یا اور جو شعائر اسلام ہیں ان کے جو نام رکھ دیے گئے ہیں ان کو اسی طرح استعمال کیا جائے۔ یہ نہ ہے کہ اس کو کہیں نہیں جی اس کا یہ نام بھی ہے یہ بھی ہم استعمال کریں، کہ جیسے مدینے کا نام
آپ نے طیبہ رکھ دیا، المدینہ رکھ دیا، تو ہم آج بھی کہیں کہ یثرب رکھیں گے، ہم تو یثرب استعمال کریں؟ نہیں، یہ چیز جب بدل دی گئی ہے تو اس کو پھر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کو وہی اسی پر اصرار کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات چیت میں بھی اور امت کو بھی آپ نے یہی سکھایا کہ جو بات چیت میں بھی اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں، اچھی طرح گفتگو کی جائے، الفاظ کو منتخب کر کے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں، جیسے کہ آپ نے ایسے شخص کو جو کہ صحیح اچھا بندہ نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، یا جیسے کہ کہا کہ اگر منافق کو یہ کہا جاتا ہے کہ یا سیدنا، اے ہمارے سردار، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ سید نہیں ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ ایک شخص جو اس کا مستحق نہیں ہے اس کو کیوں تعریفیں کرتے ہو، کیوں اس کو سردار کہہ رہے ہو، کیوں اس کو سید کہہ رہے ہو؟ تو اسی طرح جو آپ نے جیسے ابھی ذکر ہوا کہ وہ انگور کو کرم کہنے کو منع کیا، ابو جہل کو ابو حکم کہنے سے منع کیا، اور ابو شریح ایک صحابی تھے، ان کا نام، ان کی کنیت ابو الحکم تھی، وہ آپ نے بدل دی۔ اسی طرح جو غلام جو اپنے آقا کو کہا کرتا تھا کہ یا ربی و ربتی، تو اس سے آپ نے منع فرمایا کہ یہ مت کہو، بلکہ سید اور آقا اور مالک یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن رب کا لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح جو غلام ہے اس کو بھی بندہ کہنا، عبد کہنا، اس کو بھی منع کیا گیا، بلکہ کہا کہ میرا بیٹا ہے، میرا نوجوان ہے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ اصطلاح کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ میں طبیب ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک اچھے آدمی ہو، طبیب تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی اس قسم کے نام جو اس وقت جاہلیت کے طور پر موجود تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اس طرح ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ کسی نے تقریر کی، خطبہ دیا، تو اس نے کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصیہما فقد غوا، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اس نے ہدایت پا لی، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ برباد ہوا، ہلاک ہوا، گمراہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بئس الخطیب انت، تم تو بہت برے خطیب ہو، یعنی کہ یہاں پر اس طرح تمہیں جمع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خطبہ ہے تو ہر چیز کھول کھول کے بیان کرو، یہی کہو کہ من یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا۔ تو اسی طرح آپ نے یہ منع کیا کہ یہ مت کہو کہ ما شاء اللہ وشاء فلان، کہ اللہ نے چاہا اور اس نے چاہا، لیکن یہ کہو کہ ما شاء اللہ ثم ما شاء فلان، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے چاہا پھر اس کے بعد جو فلاں چاہتا ہوں۔ جیسے ایک شخص نے آپ سے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو اللہ چاہے بس، وہ اس کی مرضی چلتی ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شرک سے بھی بچانے کے لیے آپ نے احتیاط کا حکم دیا کہ اس طرح کہیں شرک نہ ہو جائے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس کا اپنا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنا غلو کریں، اتنا بڑھا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقام تک پہنچا دیں۔ تو اسی لیے پھر قسم کھاتے ہوئے بھی یہی کہا کہ قسم صرف وہ اللہ کے ناموں کی، اس کے اسماء حسنہ کی، ان کے قسم کھائی جائے، اور کسی بھی مخلوقات میں سے کسی کی قسم کھانے سے منع کر دیا، سختی سے اس کے بارے میں انکار کیا کہ ایسا مت کہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بعض جو ایسے الفاظ ہیں کہ جو کہ قابل مذمت ہیں، اچھے الفاظ نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی اسی وقت استعمال کی جائے اگر وہ ضرورت ہو، اگر ضرورت نہیں تو ان کو استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ زمانے کو برا مت کہو، گالی مت دو، فرمایا کہ ان اللہ هو الدہر، کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے، اس لیے کہ وہی ساری اس دنیا کو چلا رہا ہے، دن اور رات آتے ہیں، صبح و شام آتی ہے، رات و دن آتے ہیں، دن بدلتے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر حدیث میں جو آیا ہے ایک اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر،
کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ زمانہ تو میں خود ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں دن اور رات کو پھیرتا ہوں. تو پھر اگر تم اس کو گالی دو گے جیسے تم نے مجھے گالی دی ہے. تو اس لہٰذا اس سے منع کر دیا گیا اور اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اور اسی طرح آپ نے جو فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ شیطان برباد ہوا، ہلاک ہوا، اس لیے کہ جب وہ ہوتا ہے تو اس کو ایک طرح سے اچھا لگتا ہے کہ یہ دیکھو میری تعریف ہو رہی ہے، میں نے جو کام کیا وہ خوب پھول کے کپا بن جاتا ہے، اور یہ کہ میں نے اپنی طاقت سے کس طرح لوگوں کو میں نے پچھاڑ دیا ہے، گرا دیا ہے، لوگوں کو برباد کر دیا ہے. لیکن یہ کہے کہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے، تو پھر دیکھے وہ تو بالکل ختم ہو کے مکھی کے برابر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ہے، بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. تو لہذا پھر اس کو اس طرح کہنا یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو خود وہ یہ احساس ہو کہ میں اس معاملے میں کتنا بہادر ہوں، کتنا کہ لوگ بھی مجھ سے اس طرح ڈرتے ہیں. اسی طرح ایک اور لفظ آتا ہے خبثت نفسی، کہ میرا دل بہت برا ہو رہا ہے، دل خبیث ہو رہا ہے. یہ عربی کا اسلوب ہے. تو آپ نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. یہ کہا کہ وَلَٰكِن لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي، معنی ایک ہی ہے، لیکن الفاظ کو استعمال کرنے سے منع کیا کہ ایسے الفاظ جو کہ اپنی اس کیفیت کے لحاظ سے اچھے نہیں ہیں. تو خبیث کا لفظ جو ہے اس میں ایک گندگی ہے، اس میں ایک ناپاکی کا تصور ہے، وہ مت کہو. یہ کہو کہ ہاں میرا دل برا ہو رہا ہے، دل میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ کہہ سکتے ہو، حالانکہ معنی ایک ہی ہے، لیکن ایک اچھی بات ہمیں کہنے کو کہا گیا، بری بات سے بچایا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا کہ کوئی یہ کہے کوئی کام اگر نہیں ہوا کہ میں اگر یہ کر لیتا، اگر میں فلاں کے پاس چلا جاتا، فلاں ڈاکٹر سے، فلاں ہاسپٹل سے، فلاں دوا، اگر اس کو جسے عربی میں لو کہتے ہیں، کہ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ان لو تفتح عمل الشیطان، کہ یہ لو شیطان کا عمل شروع کر دیتی ہے، اس کا راستہ کھول دیتی ہے، اور پھر وہ اس میں پوری طرح فائدہ اٹھاتا ہے شیطان اپنے اس عمل سے. تو لہذا لو نہیں کہنا چاہیے. یعنی اردو میں ہم جیسے ہم نے کہا اگر کا لفظ جو ہے کہ کام جو ہو گیا سو ہو گیا، ایک شخص کسی بیمار تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب ہم یہ بعد میں یہ کہتے رہیں کہ اگر ہم اس کو فلاں کے پاس لے جاتے، اگر ہم فلاں کے پاس لے جاتے، اگر یہ کر لیتے، اگر وہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، وہ سب غلط بات ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں جو کہا گیا کہ ہم یہ کہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مقدر کیا اور جو اس نے چاہا وہ ہو گیا. لہذا یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بعد میں اس طرح کی باتیں کریں کہ اگر میں یہ فلاں کے پاس چلا جاتا، فلاں سے کہہ دیتا، فلاں یہ کر دیتا، فلاں وہ کر دیتا، تو یہ سارے کام ہو جاتے. جو بھی کام ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی کر نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو وہ خود بخود وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی چلی جاتی ہیں اور وہ معاملات درست ہوتے جاتے ہیں. تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی ہمیشہ اس بات کی تلقین کی کہ وہ اس کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جو کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے اس کی مخالفت ہوتی ہو، اور اس میں اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پھر غلط طریقے پہ چلے جائیں، شرک آ جائے اس میں، اور ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. تو ان تمام چیزوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسی باتیں کہنے سے کہ جس میں انسان کی کمزوری، عجز یعنی نااہلی، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا کہ وہ اس طرح مت کہو. اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا کہ الہم والحزن والجبن والبخل ضلع الدین غلبۃ الرجال. تو یہ تمام چیزیں یعنی جس میں کہ انسان کی پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، بزدلی ہے، بخل ہے، قرضے کی انسان کے اوپر فراوانی ہے، لوگوں کا اس کے اوپر غلبہ ہے. تو یہ سب کیا ہوتا ہے کہ انسان کی وہی جو عجز ہے، اس کی نااہلی ہے،
اس کی کمزوری ہے، سستی ہے، اس کی بنا پر ہوتا ہے. تو لہذا پھر اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ پھر ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اعوذ بک من الہم والحزن، جیسے کہ آپ کہا کرتے تھے، اور اس کے لیے پھر انہی چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آتے تھے. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکلا. اور اسی طرح پھر ایک اور چیز جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان رکھتے ہوئے اگر کوئی معاملہ ہے تو یہی کہیں کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین ہمارا ساتھی ہے، ہمارے کاموں کو درست کرنے والا ہے. تو یہی کام ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کے صحابہ کرام نے کہا غزوہ احد کے موقع پر کہ جب لوگوں نے ڈرایا ان کو کہ دیکھو بڑا خطرناک معاملہ ہے، وہ لوگ تیار ہیں، وہ لوگ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو اسی پر فرمائیں کہ آپ نے یہی فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی. اور جو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں جہاں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وبا ہے اور مسائل ہیں، تو اس میں کہیں ہم صرف ویکسین کا انتظار کرتے رہیں، کہیں ہم ڈاکٹر کا، کہیں ہاسپٹل کا، کہیں کسی کا، وہ ٹھیک ہے، وہ اسباب ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر اعتماد ہے. اور یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو رزق وہاں سے ملے گا. اور جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے، وہ پھر اس کے لیے تمام انتظامات کر دیتا ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کا خوف کرو اور توکل کرنے والے یا مومن جو توکل کرتے ہیں صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، کسی دنیاوی سہارے پر توکل نہیں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے گا، وہ آ جائے گا تو وہ ہم کر لیں گے، پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہماری ایمان کے منافی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ کر رہے ہیں، توکل کر رہے ہیں. تو اصل چیز یہی کہی گئی ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو لہذا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا ہر چیز کا سازگار کرنے والا ہے، اس کو سدھارنے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھنے، اس پر توکل کرنے، اس پر بھروسہ کرنے، اس پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالی حل کرے گا، اسی کو ہی حل کرنا ہے، وہی اس کے قابل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.